جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ناتواں اور کمزور ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ بچپن کے ایام میں اس کے والدین، اس کے سرپرست اور ذمہ داران اسے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتے اور کھلاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ بڑا ہو کر کے جوان، توانا، طاقتور، تندرست، ہٹھا کٹھا، موٹا فربا ہو کر کے دوسروں کا محتاج نہیں رہ جاتا۔ بچپن کے مرحلے میں بھی وہ محتاج ہوتا ہے دوسروں کا، اور بڑھاپے کے مرحلے میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ایسے مراحل آتے ہیں کہ وہ دوسروں کے کھانے پینے اور دوسروں کی ضرورت کی چیزوں کے لیے وہ محتاج بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جوانی کا مرحلہ سرگرمی کا مرحلہ ہے، قوت کا مرحلہ ہے، نشاط کا مرحلہ ہے، انسان کی طاقت اور توانائی کا مرحلہ ہے، جذبات اور امنگوں کا مرحلہ ہے، کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہے۔ اور بچپن اور بڑھاپا یہ کمزوری کا مرحلہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا تو تم کمزور تھے، ناتواں تھے، پھر اللہ نے اس کمزوری بچپن کے ایام سے نکال کر کے تمہیں طاقت اور توانائی کے مرحلے کی طرف لے آیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ نے اس قوت اور توانائی کے بعد تمہیں پھر کمزوری کی طرف لوٹا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بچپن اور پچپن یہ دونوں بڑھاپے کا مرحلہ، اور بچپن کا مرحلہ کمزوری کا مرحلہ ہے، اور جوانی کا مرحلہ یہ طاقت کا مرحلہ ہے۔ انسان جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، علمی اور فکری اعتبار سے بھی اسی مرحلے کے اندر انسان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تو تم جاہل تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تم اس روئے زمین دھرتی پر وجود پذیر ہوئے، اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں اس دھرتی زمین پر وجود بخشا، تو لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ کمزوری کا مرحلہ، علمی اعتبار سے بھی کمزوری کا مرحلہ ہے، ذہنی اعتبار اور فکری اعتبار سے بھی کمزوری کا مرحلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے بڑھاپے میں بھی انسان علمی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ بہت سارے لوگ زندگی کے آخری پڑاؤ ارذل عمر تک پہنچ جاتے، اور ان کے جو جوانی کا علم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا انہیں حفظ اور اس کی یادداشت ان کے ذہن و دماغ میں محفوظ نہیں رہتی۔ تو یہ انسان کی زندگی کا بڑا قیمتی اور بیش بہا اور گراں قدر مرحلہ ہے۔ اسی لیے الہ العالمین نے کہا کہ اس جوانی کے مرحلے کی ہمارے نوجوان خاص طور سے قدر کریں۔ ہر طرح پر یہ انسان اسی جوانی کے مرحلے میں راستہ بھٹکتا ہے، گمراہی کا شکار ہوتا ہے، سیدھے راستے کا انتخاب کرتا۔ اللہ نے اسی بنیاد پر اس قوت، طاقت، امنگ، جذبات، نشاط، سرگرمی، حوصلے اور امنگوں کے مرحلے کی قدر کا حکم دیا۔